سورۃ فاتحہ کا ایک نام ام القرآن ہے۔ ام کا معنی خلاصہ ہے، جو اللہ نے 113 صورتوں میں تفصیلی مضامین بیان فرمائے، سورۃ الفاتحہ میں ان کا خلاصہ بیان کیا۔ توجہ رکھنا ذرا، توجہ رکھنا۔ ایک مسئلہ پیش آ گیا اس تمہید کے بعد۔ ہم احناف کہتے ہیں کہ بھئی امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، اس میں فاتحہ بھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ ہم سے پوچھا جائے بھئی تمہاری دلیل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں قرآن میں ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے۔ اور امام احمد فرماتے ہیں اجمع الناس انہا نزلت فی الصلاۃ، یہ نماز کے بارے میں ہے کہ جب امام قرآن پڑھے تو تم نے پیچھے چپ رہنا ہے، تم نے سننا ہے، تم نے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا۔ میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، میں بہت بات سمیٹ رہا ہوں کہ تم نے امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا۔ غیر مقلد کہنے لگا یہ دلیل تو ہماری ہے، یہ دلیل تمہاری تو نہیں ہے۔ ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جب امام کے پیچھے کھڑے ہو تو قرآن نہ پڑھا کرو، بلکہ ام القرآن پڑھا کرو۔ یہ فاتحہ قرآن نہیں ہے، یہ فاتحہ تو ام القرآن ہے۔ قرآن نے قرآن امام کے پیچھے پڑھنے سے منع کیا ہے، ام القرآن سے منع نہیں کیا۔ توجہ رکھنا۔ اور ایک کو دلیل دیتے ہیں، جب آپ دلیل سنیں گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گی، ایسے باتیں نہیں۔ وہ سوال کرنے لگا، میں سوال آپ سے وہی کرتا ہوں، بتاؤ قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ بولیے نا، اب ان کا سوال، قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ بولیے، قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ پہلا پارہ کہاں سے شروع؟ بولتے جاؤ۔ الف لام میم دوسرا، سیقول تیسرا، تلک الرسل چوتھا۔ چلے تو سورۃ الفاتحہ، سوال سمجھیں، وہ ایسے نہیں کودتے۔ اس نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ ہم امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھتے، ہم ام القرآن پڑھتے ہیں۔ ان میں بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو اس کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ کہا جی 30۔ پہلا پارہ کہاں سے؟ الف لام میم سے۔ اگر یہ قرآن فاتحہ ہے، اگر یہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے تو پھر پہلا پارہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو۔ توجہ رکھنا، میں تمہیں ایک اصول دینے لگا ہوں۔ میں کہتا ہوں کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ یہ میری تعبیر وہ ہے جو درس گاہوں میں آپ یوں کہتے ہیں، اس کا ایک جواب تحقیقی ہے، ایک جواب الزامی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا ایک جواب تحقیقی ہے، ایک جواب الزامی ہے۔ میں کیا کہتا ہوں، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے تحقیقی، کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے الزامی۔ میں درس گاہی باتیں عوام میں لا رہا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ قرآن کی صورتیں کتنی ہیں؟ کہا جی 114۔ میں نے کہا پہلی، کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ میں نے کہا جب یہ قرآن نہیں ہے تو قرآن کی صورت کیسے ہے؟ جب قرآن نہیں ہے تو قرآن کی صورت کیسے ہے؟ کہتے ہیں جی میرا سوال۔ میں نے کہا جی میرا سوال، میں نے جواب دینا تو تو بھی دینا۔ میں نے خاموش کر دیا نا، خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا تیرے سوال کا جواب میں دے دیتا ہوں، میرے سوال کا جواب قیامت تک کی مہلت ہے، تو نے تلاش کرنا ہے۔ میں تجھے جواب اس لیے دینے لگا ہوں کہ یہ نہ سمجھنا کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے، سوال کہہ کے جان چھڑائی۔ میں نے تو سوال کہہ کے جان نہیں چھڑائی، تجھے تیری اوقات دکھائی ہے۔ میں نے تجھ پہ سوال کر کے جان نہیں چھڑائی بلکہ تیری اوقات دکھائی ہے۔ بات توجہ سمجھنا۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ آپ نماز قرآن کریم نماز میں پڑھنا ہے، قرآن کریم نماز میں پڑھنا ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا
کلام ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو میرے اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ مجھے کلام سنائے۔ ابھی یہ کلام لکھا گیا، توجہ رکھنا، یہ کلام لکھا گیا، ان نے کلام پڑھنا شروع کیا، ہم نے کلام سننا شروع کیا۔ آپ بتاؤ جن کا کلام ہے وہ کیا سمجھیں گے؟ کلام پورا سنا جائے یا آدھا؟ بولیے کیا چاہیں گے؟ پورا۔ ہم اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو کے اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا پورا کلام پڑھیں۔ یہ پورا کلام ہر رکعت میں بندے کے اختیار میں نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پورا تم نہیں پڑھ سکتے، پورے کا خلاصہ پڑھ لو، پورے کا خلاصہ پڑھ لو، ساتھ تھوڑا سا اور بھی پڑھ لو، ساتھ تھوڑا سا اور بھی پڑھ لو۔ تو چونکہ نماز کی پہلی رکعت میں فاتحہ، ساتھ اور سورت، دوسری میں فاتحہ، ساتھ اور سورت، اگر تراویح ہے تو ہر رکعت میں فاتحہ، ساتھ اور سورت، چونکہ اس نے ہر رکعت میں چلنا تھا، اس لیے قرآن کریم کی ترتیب یہ رکھی گئی کہ قرآن کریم کسے کہتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ اور 30 پارے، سورۃ الفاتحہ اور 30 پارے۔ کوئی پوچھے قرآن کے پارے کتنے ہیں تو یہ جواب نہیں دینا 30 پارے۔ تو پوچھے قرآن کے پارے کتنے ہیں تو کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ اور 30 پارے۔ پہلے اللہ نے ایک سورت میں خلاصہ بتا دیا، 113 میں اس کی تفصیل کر دی ہے۔ اللہ نے بات سمجھائی۔ کامیاب مدرس وہ ہے، کامیاب معلم وہ ہے، بہترین لیکچرار وہ ہے جو 1 گھنٹے کا سبق بھی پڑھائے اور 1 گھنٹے کے سبق کو 5 منٹ میں سمیٹ کے خلاصہ بھی بتائے۔ اللہ سے بڑھ کر معلم کون ہے؟ خدا نے 114 صورتوں کی ترتیب یہ بتائی کہ ایک صورت میں پورے قرآن کا خلاصہ بتا دیا، ساتھ 113 صورتیں لگا دی اور یہ بتا دیا جب میرے سامنے کھڑے ہو پہلے پورا خلاصہ سنا لو، پھر ساتھ ایک کچھ اور بھی پڑھ لیا کرو۔ میں نے کہا اس لیے سورۃ الفاتحہ کو 30 پاروں سے الگ رکھ رہا، ہم نے سورۃ الفاتحہ کو قرآن سے الگ نہیں رکھا، 30 پاروں سے الگ رکھا، کیونکہ فاتحہ نے ہر رکعت میں آنا تھا، باقی پاروں میں ساتھ ساتھ چلنا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں قرآن میں ایک فاتحہ اور 30 پارے ہیں۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں، اور بات توجہ سمجھنا، میں نے کہا چل تم یہ بتاؤ، تم نے کہا جی فاتحہ قرآن کریم میں ہے، قرآن کریم میں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، اللہ کہتے ہیں قرآن پڑھا جائے تو سنو۔ ہم امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھتے، ہم تو ام القرآن پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے یہ فاتحہ ام القرآن ہے، یہ فاتحہ قرآن نہیں ہے؟ کہتا جی ہاں۔ میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتا حضرت آدم انسان ہیں یا ابو الانسان ہیں؟ حضرت آدم انسان ہے یا ابو الانسان ہے؟ امی حوا یہ انسان ہے یا ام الانسان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشر ہیں یا سید البشر ہیں؟ تم جواب دو، تمہیں کہنا پڑے گا حضرت آدم انسان ہے، ابو الانسان بھی ہے، حضرت امی حوا یہ انسان ہے، ام الانسان بھی ہے، اللہ کے پیغمبر بشر ہیں، سید البشر بھی ہیں۔ تو پھر بات میں بھی کہتا ہوں کہ فاتحہ قرآن بھی ہے اور ام القرآن بھی ہے۔ میں دلیل کے طور پہ کہتا ہوں ہم نے پہلے فاتحہ کو قرآن کہا ہے، پھر فاتحہ کو ام القرآن کہا ہے۔ ہماری ترتیب یہ ہے، دلیل میں پہلے قرآن ہے، پھر دلیل میں حدیث ہے۔ قرآن پڑھیے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اللہ نے فاتحہ کو قرآن عظیم فرمایا ہے۔ حدیث پاک پڑھ لیجئے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب من لم یقرأ بأم الکتاب، تو قرآن کریم نے فاتحہ کو قرآن کہا ہے، اللہ کے نبی نے حدیث میں اس کو ام القرآن کہا ہے۔ پہلے قرآن ہے پھر حدیث ہے، قرآن فاتحہ کو قرآن کہتا ہے، حدیث ام القرآن کہتی ہے۔ ہم پہلے قرآن مانتے ہیں پھر ام القرآن مانتے ہیں۔ اگر یہ قرآن نہیں ہے تو ام القرآن بھی نہیں ہے، پہلے قرآن مانو پھر ام القرآن مانو۔